معراج کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک سفر ہے جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اب زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات کی، ان میں اختلاف ہے، لیکن یہ دو واقعات ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبانی بیان فرمائے، ایک دفعہ خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کو، اور دوسری مرتبہ سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر نصیب فرمایا جو کسی نبی کو یہ معجزہ عطا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ مختصر اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم یا مقام حجر اسود میں آرام فرما رہے تھے تو جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، خواب سے آپ کو بیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور زمزم کا جو کنواں تھا اس کے پاس تشریف لائے اور سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تشت ڈھیلا گیا اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا، نہ خون جاری ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ اس وقت نورانیت کا غلبہ تھا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمزم سے نبی پاک کے دل کو پاکیزگی دی گئی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ زمزم کو طہارت ملی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وضو فرمایا اور حرم شریف سے باہر تشریف لائے۔ ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم تھا، جس کا نام تھا براق، جو جنتی جانور تھا۔ جنت میں 40,000 جانور تھے جو جنت میں چر رہے تھے، چارہ چر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جائیے اور نبی پاک کے شایان شان ایک جانور لے کر آئیے، اور دھیان رکھیے گا کہ وہ نبی پاک کی شایان شان ہونا چاہیے، اس کی حالت دیکھنے میں اس کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جنت میں دیکھا تو جانور بہت سارے، وہاں پر 40,000 کے قریب جانور ہیں، بڑے اچھے اچھے جانور ہیں۔ تو جب ان میں سے کسی ایک کا جبریل علیہ السلام انتخاب کرنے لگے تو ایک جانور سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا جو رونے لگا، اونچی آواز میں رونے لگا اور تڑپ اٹھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے، براق نے جواب دیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، جب سے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، تب سے مجھے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، میں انتہا کا عشق کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم ہی وہ جانور ہو کہ جس کا میں انتخاب کروں گا۔ پھر اس کا انتخاب کیا گیا براق کا، اور پھر اس کو سجایا گیا، اور پھر سجا کر وہ جانور نبی پاک کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی وہاں پر وہ قدم رکھتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ وجد میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوار ہونے والے تھے تو جبریل علیہ السلام نے جھڑک کر اسے کہا کہ اے براق، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر وہ ہستی سوار ہونے والی ہے کہ جس کی بارگاہ میں اگر تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لی جائے، آواز اونچی ہو جائے تو ساری عمر کا سرمایہ، ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس کا لگام تھاما اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر سوار ہوئے۔ تو راستہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے نشانات ملاحظہ فرمائے، بیت المقدس تشریف لائے، اور جس میں تمام انبیاء کی سواریاں بندھی ہوئی تھیں ان کے نشانات ملاحظہ فرمائے۔ اس کے بعد براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لائے جہاں پر تمام انبیاء اکرام نے آپ کی زیارت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ لا تؤمنن بہ کا جو وعدہ تھا روز اول سے، وہ جو انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا، اس کی تکمیل ہوئی۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی جو تشریف فرما تھے، بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔
और आपने इन अल्फाज से आपका इस्तकबाल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मरहबा बिन नबी सालिह वल इब्न सालिह। सुबहान अल्लाह, इन मोहब्बत भरे अल्फाज से आपने इस्तकबाल किया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाकी तमाम अम्बिया, जितने आसमानों पर आपने अम्बिया कराम से मुलाकात की, सारे अम्बिया खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम से मिले, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इंतहाई नूरानी सूरत में एक बैतुल मामूर के साथ पुश्त लगाए बैठे हुए थे, और नबी पाक आगे बढ़े और आगे जाकर उनके साथ मुसाफ़ा किया और उनके साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत की। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो हमें सबक दिया गया है, ये सबक कि आपके बुज़ुर्ग हमारे लिए कितने ज़्यादा अहम हैं और उनका अदब व एहतराम हमारे लिए कितना ज़्यादा अहम है। ये बताया गया है कि नबी पाक के दादा हैं और नबी पाक ख़ुद चल कर उनके पास गए और जाकर उनको सलाम किया। बाकी तमाम अम्बिया ने ख़ुद उठकर नबी पाक का इस्तकबाल किया, सलाम किया, लेकिन अपने दादा को नबी पाक ने ख़ुद जाकर उनके साथ मुसाफ़ा किया। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और सिदरातुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरातुल मुंतहा तक पहुँचे तो वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो तमाम सफ़र में आपके हमरा थे, फरमाया कि मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता। तो फरमाया कि ए जिब्रील, क्या वजह है कि आप आगे नहीं जा सकते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं आगे यहाँ से थोड़ा सा भी गया तो एक ही तजल्ली के साथ मेरे पर जल कर राख हो जाएंगे। तो हुजूर उससे भी आगे बढ़े, जिससे आगे जाएं तो जल जाएं, पर जिब्रील के उससे आगे जाना देखा आपके नालैन का। तेरी मेराज के तू अर्शे बरी तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू अर्शे बरी तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं आपके कदमों तक पहुँचा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।